پی ٹی آئی کو احتجاج کرنے کی اجازت بالکل نہیں دی جائے گی۔ پی ٹی آئی احتجاج کے نام پر جلاؤ گھیراؤ کرنے کا مقصد رکھتی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا نے دو ٹوک کہہ دیا، بولے ہمارے پاس پوری خبر ہے پی ٹی آئی مستقبل میں کیا کرنا چاہتی ہے۔ پی ٹی آئی جس دن جمہوری رویہ اپنائے گی تو ان کے ساتھ بیٹھ کر بات ہوگی۔ شیخ وقاص نے کہا ہم نے بات چیت کی کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ سیاسی کمیٹی کی میٹنگ میں پرامن احتجاج پر گفتگو ہوئی، آج پھر اجلاس ہوگا۔ بانی کا پیغام بھی آ گیا۔ مخصوص نشستوں کی تقسیم کے خلاف نون لیگ کی درخواست۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا 4 مارچ اور 26 مارچ 2024 کا اعلامیہ کالعدم قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن اقلیتی اور خواتین کی مخصوص نشستوں کا دوبارہ تعین کرے، 10 دن کے اندر تمام امیدواروں اور سیاسی جماعتوں کو سنے۔ ہائی کورٹ نے نون لیگ کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ دوران سماعت وکیل نے موقف اپنایا، نون لیگ کی نشستوں کی تعداد 9 ہونی چاہیے، اقلیت کی 1 نشست کا فیصلہ ٹاس پر کیا جائے۔ معاشی ترقی، برآمدات اور بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ ہدف ہے۔ وزیر اعظم کی کاروباری شخصیات سے گفتگو، کہا معاشی ترقی کے لیے کاروباری برادری کی تجاویز نہایت اہم ہے۔ شرکاء نے کہا عوام دوست بجٹ کاروبار میں سہولت کی سمت میں درست قدم ہے۔ پی آئی اے کی نجکاری میں اہم پیش رفت۔ نجکاری کمیشن بورڈ نے پی آئی اے کے لیے 4 سرمایہ کاروں کو پری کوالیفائی کر لیا۔ مکمل جانچ پڑتال کے بعد 4 سرمایہ کار کمپنیوں کو پہلے سے اہل قرار دیا گیا۔ کابینہ کمیٹی برائے نجکاری نے روزویلٹ ہوٹل کے لین دین کے ڈھانچے کی منظوری دے دی۔ کوالیفائی کرنے والے کنسورشیم اب جانچ پڑتال کے مرحلے کی طرف بڑھیں گے۔ نجکاری کمیشن کا اعلامیہ جاری۔ فلائی اوور انڈر پاس برسوں نہیں دنوں میں تیار۔ مریم نواز نے راولپنڈی میں نواز شریف فلائی اوور مال روڈ انڈر پاس کا افتتاح کر دیا۔ دونوں منصوبے 120 دن کے اندر مکمل ہوئے۔ مریم نواز نے متعلقہ حکام کو خراج تحسین پیش کیا، کہا پنجاب میں سال بھر میں 12,000 کلومیٹر سڑکیں بنی، لوگ کہتے ہیں لگتا ہے جنات کام کر رہے ہیں۔ لیاری کے درجنوں خاندان بے گھر ہو گئے۔ سندھ حکومت نے مخدوش عمارتیں خالی کرا لی، لوگوں کو ضروری سامان نکالنے کا موقع تک نہ دیا۔ جنید آرکیڈ کے مکین احتجاج پر مجبور۔ خواتین کہتی ہیں انتظامیہ نے گھنٹے بھر کا کہہ کر نکالا، اب 6 روز سے دربدر ہیں۔ عمارت کے تالے نہ کھولے تو سڑک پر ہی بستر لگا لیں گے۔ بغدادی میں گرنے والی عمارت کے متاثرین اب بھی کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں۔ عمارت گرنے سے چند منٹ پہلے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ ستون ٹوٹنے لگے تو لوگ دکانوں سے نکل کر بھاگے۔ کچھ دیر بعد 5 منزلہ عمارت زمین بوس ہو گئی۔ اور کراچی ڈیفنس کی فلائٹ سے اداکارہ کی 1 ماہ پرانی لاش ملی۔ حمیرہ اصغر 7 سال سے اکیلی رہ رہی تھی۔ مالک مکان نے کرایہ نہ ملنے پر مقدمہ کیا، عدالتی بیلٹ پہنچا تو 35 سال کی حمیرہ اصغر کی موت کا علم ہوا۔ 26 نومبر سے پہلے کوئی ایسا ٹائم وقت آیا تھا کہ لگ رہا تھا کہ خان صاحب رہا ہو جائیں گے؟ دیکھیے رہائی کی طرف ہم کوشش تو ضرور کر رہے تھے، لیکن ہمارا ایک کنٹیکٹ اسٹیبلش ہو گیا تھا، اور اگر وہ مذاکرات کی طرف ہم چل پڑتے تو ایک بہت پازیٹیو اسٹیپ ہو سکتا تھا، لیکن انفارچونیٹلی وہ پروگریس نہیں ہوا۔ بانی پی ٹی آئی رہائی کے قریب تھے۔ 26 نومبر سے پہلے ابتدائی مذاکرات کامیاب ہوتے تو بڑا بریک تھرو ہوتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا بانی تک اگر رسائی ہو تو کوئی حل نکل سکتا ہے، آگے بڑھنے کے لیے سختیاں نہیں ہونی چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد گفتگو میں کہا آج بانی سے اڈیالہ جیل میں 1 ماہ بعد ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں پارٹی امور، قانونی معاملات اور تحریک پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ علیمہ خانم کی بھی بانی سے ملاقات کے بعد گفتگو، کہا بانی نے کہا ہے جو تحریک کا وزن نہیں اٹھا سکتا ابھی سے الگ ہو جائے۔ بانی نے کہا 10 مہینے سے ان کے ڈاکٹرز کو بھی ملنے نہیں دیا گیا۔ آگ اگلنے والوں کی مسکراہٹ بھری ملاقات۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور، گورنر فیصل کریم کنڈی اور وفاقی وزیر امیر مقام کی ملاقات کی ویڈیو وائرل۔ سیاسی مخالفین کی دوستانہ انداز میں گفتگو۔ ملاقات چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی تقریب حلف برداری کے موقع پر ہوئی۔ خوشگوار انداز میں ملاقات پر قیاس آرائیاں۔
وزیر اعظم نے زرعی پیداوار میں اضافے اور زرعی اصلاحات کے لیے جامع الہ عمل طلب کر لیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا زرعی اجناس کی پیداوار میں اضافے کے لیے زرعی شعبے کی تحقیقی مراکز کو مزید فعال بنایا جائے۔ وزیر اعظم سے صنعتی شعبے کی کاروباری شخصیات کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا معاشی ترقی کے لیے کاروباری برادری کی تجاویز نہایت اہم ہیں۔ شرکاء نے کہا سرمایہ کاروں اور برآمد کنندگان کو مزید سہولت کی فراہمی ضروری ہے۔ وفاقی کابینہ کا 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کا حتمی فیصلہ۔ وزارت غذائی تحفظ کا کہنا ہے اقدام قیمتوں میں توازن برقرار رکھنے کے لیے اٹھایا گیا۔ لیاری متاثرین کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے کھولنے کا اعلان۔ لواحقین کو 80 گز کے پلاٹ بھی ملیں گے۔ گورنر کامران ٹیسوری بغدادی میں جائے حادثہ پہنچ گئے، کہا بے گھر ہونے والوں کو راشن بھی گورنر ہاؤس سے دیں گے۔ سیلانی سے تباہ ہونے والے 40 رکشے بھی دلوائیں گے۔ گورنر نے سندھ حکومت سے کہا بے گھر ہونے والوں کو کم از کم 6 ماہ کا کرایہ دیا جائے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا گورنر سندھ پر طنز، کہا ایسا کوئی وعدہ مت کیجیے گا جو پورا نہ کر سکیں۔ اس وقت سیاست کی نہیں داد رسی کی ضرورت ہے۔ نظام بدلنے کا آغاز ہو گیا۔ لیاری میں مخدوش عمارتوں کے خلاف آپریشن جاری ہے، جس کا دائرہ کار شہر بھر میں پھیلایا جائے گا۔ اسلام آباد کی عدالت کا 27 یوٹیوب چینل بلاک کرنے کا حکم۔ فیصلہ نیشنل کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی درخواست پر کیا گیا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ریاست مخالف مواد کے حوالے سے 2 جون کو انکوائری شروع ہوئی۔ عدالت نے انکوائری افسر کو سنا اور دستیاب ریکارڈ کا جائزہ لیا۔ شواہد کی بنیاد پر عدالت سمجھتی ہے معاملہ پیکا ایکٹ اور تعزیرات پاکستان کے تحت قابل سزا جرم ہے۔ یوٹیوب کے اکثر انچارج کو حکم دیا جاتا ہے کہ 27 یوٹیوب چینلز کو بلاک کیا جائے۔ I, Justice Sardar Mohammad Sarfaraz Dogar, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Chief Justice of the Islamabad High Court, to the best of my ability and faithfully. جسٹس سردار سرفراز ڈوگر نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں چیئرمین سینیٹ، وزیر داخلہ، وزیر قانون، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وفاقی وزراء بھی موجود تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچنے پر چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کو اسلام آباد پولیس کے دستے نے گارڈ آف آنر دیا۔ جسٹس جنید غفار نے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر کامران ٹیسوری نے حلف لیا۔ چیف جسٹس جنید غفار کی حلف برداری کے بعد مزار قائد پر حاضری۔ جسٹس ایس اے عتیق شاہ نے ہائی کورٹ پشاور کے چیف جسٹس کا حلف اٹھایا۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے چیف جسٹس ایس اے عتیق شاہ سے حلف لیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی موجود تھے۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس روزی خان نے بھی حلف اٹھا لیا۔ گورنر بلوچستان نے نئے چیف جسٹس سے حلف لیا۔ فیصل آباد میں سائبر کرائم سرکل کا سابق چیئرمین فیسکو تحسین اوان کے ڈیرے پر چھاپا، 70 غیر ملکیوں سمیت 149 افراد کو حراست میں لے لیا۔ سائبر کرائم سرکل کا کہنا ہے زیر حراست غیر ملکی آن لائن فراڈ میں ملوث ہیں، جن سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ ڈیرے سے کمپیوٹرز، LCDs اور مختلف ڈیوائسز برآمد ہوئی۔ تحسین اوان کا پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں نام شامل۔ جعل سازوں کا امریکی وزیر خارجہ بن کر دوسرے وزرائے خارجہ سے رابطوں کا انکشاف۔ خبر ایجنسی نے رپورٹ کیا کہ مارکو روبیو کی جعلی آواز سے کالز، وائس میلز اور میسیجز بھیجے گئے۔ 3 وزرائے خارجہ، 1 گورنر اور 1 کانگریس مین کو جعلی کال کی گئی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے جعلی اکاؤنٹس اور جعلسازی سے متعلق وارننگ جاری کر دی۔ They want to meet and they want to have that ceasefire. And we've had great cooperation from surrounding Israel, surrounding countries. Great cooperation from every single one of them. So something good will happen. حماس غزہ میں جنگ بندی چاہتی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے اسرائیل کے پڑوسی ملکوں سے بہت اچھا تعاون ملا۔ 2 ریاستی حل کے سوال پر کہا
नेतन याहू से पूछें। इसराइली वजीर आजम ने कहा, अमरीका के साथ ऐसे मुल्कों की तलाश में है जो फलस्तीनियों को बेहतर मुस्तकबिल दे सके। जो फलस्तीनी गजा में रहना चाहते हैं वो कयाम कर सकते हैं। मजमूई तौर पर सिक्योरिटी इसराइल के पास रहनी चाहिए। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने अमरीकी सदर ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ गजा पर बमों की बरसात। वहशियाना हमलों में मजीद 78 फलस्तीनी शहीद कर दिए। ISIL-K continues to target the de facto authorities, while other terrorist entities including Al-Qaeda, Al-Fitna, Al-Khawarij, TTP and the Baloch militant groups continue to operate from ungoverned spaces in Afghanistan. अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी हमारे लिए खतरा है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का जनरल असेंबली में खिताब। कहा, यकीनी बनाना होगा अफगानिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दों की महफूज पनाह गाह न बने। जनरल असेंबली में करारदाद मंजूर। अफगान हुकूमत से दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कौन कार्रवाई का मुतालबा। सिर्फ अमरीका और इसराइल ने मुखालफत की। करारदाद के हक में 116 वोट आए। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अफगान तालिबान रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अफगान सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंजादा और चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम हक्कानी मतलूब करार। खवातीन के खिलाफ सिनफी बुनियादों पर मजालिम के इल्जामात। दियामिर में सैलाब से तबाही, मट्टी के तोदे गिरने से चलास में शाहराह कराकरम 3 मकामात पर बंद। सैकड़ों गाड़ियों में हजारों मुसाफिर और सयाह फंस कर रह गए। जिला दियामिर के इलाकों दारेल, बटोगा, थोर में सैलाब से ज़रई ज़मीनों, दरख्तों और फसलों को नुकसान पहुंचा। शाहराह कराकरम चलास से गिलगित सेक्शन तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। बटोगा में सैलाब से पुल बह गया। दियामिर में बिजली मुकम्मल मुअत्तल होने से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। दरियाए चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। वादी यारखून बरोगिल के 4 देहात का मवासलाती राबता मुनक़ता। अपर चित्राल में ज़रई ज़मीन और 2 पुल दरिया बुर्द हो गए। मकानों को नुकसान पहुंचा। लोअर चित्राल के गांव बकराबाद में सैलाबी रेला दाखिल होने से 10 मकानात ज़ेरे आब आ गए। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरा किसानों के इमदादी फंड में इजाफा कर दिया। सिंध हुकूमत और वर्ल्ड बैंक की मुशावरत के बाद $98 मिलियन किसानों के लिए मुख्तस। वजीर आला सिंध का कहना है, हारी कार्ड से किसानों को जदीद सहूलतों तक रसाई दी जाएगी। सिंध काबीना ने पेंशन इस्लाहात और ज़रई इनकम टैक्स रूल्स की मंजूरी दे दी। नए कवायद के तहत जमींदार SRB के साथ रजिस्ट्रेशन का पाबंद होगा। सखर और हैदराबाद में इंडस्ट्रियल इनक्लेव बनाने की भी मंजूरी। वफाकी वजीर तवानाई उवैस लगारी ने बिजली महंगी होने की वजह बता दी। कहा, बिजली कम इस्तेमाल हो रही है इसलिए महंगी है, ज्यादा इस्तेमाल होगी तो बिजली सस्ती हो जाएगी। कायमा कमेटी के रुकन राना सिकंदर हयात का कहना था, कच्ची आबादियों और हाउसिंग सोसाइटीज में बिजली के कनेक्शन नहीं हैं, वहां बिजली चोरी हो रही है। 1 यूनिट बढ़ने से 6 माह तक प्रोटेक्टेड सारिफ का स्टेटस भी नहीं रहता। नॉन प्रोटेक्टेड कम से कम सिर्फ उसी माह के लिए रख लें। वजीर तवानाई ने कहा, मकामी अथॉरिटी की डिमांड पर हाउसिंग सोसाइटीज को कनेक्शन दिए जाते हैं। आसिफ जरदारी की सदारत को कोई खतरा नहीं। पीपल्स पार्टी के बगैर ये निजाम नहीं चल सकता। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान नदीम अफजल चंद कहते हैं, नवाज शरीफ लड़ाइयां खत्म कराएं वरना तारीख माफ नहीं करेगी। स्पीकर पंजाब असेंबली का अरकान के खिलाफ रेफरेंस गैर जमहूरी इकदाम है। मलिक मोहम्मद अहमद खान की पार्टी में पोजीशन कमजोर है, शायद इसलिए ये कदम उठाया हो। पीपी तर्जुमान शाजिया मरी ने कहा, सदर जरदारी के इस्तीफे की अफवाहें मनगढ़ंत और झूठ है। इत्तेहादियों से अच्छे ताल्लुकात हैं।